بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللهم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير قاسم محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے دے یا رب وہ دعاؤں کو انداز اثر دے دے جو ہستی مومن کو انوار سے بھر دے پھر تو مجھے اس ملائک نشیمن ان خاک نشینوں کو وہ سوز جگر دے دے شرم و حیا اس سے ہر آن میں گہرا ملت کے جوانوں کو وہ نظر دے زہرا نے چادر پر تقدس اس قوم کی بیٹی کو پھر اس کی قدر دے گھر چھوڑ آئے ہیں جو بزم حکم میں ان تازہ وجودوں کو تیرا کا ابر دے بے چین ہر آن جو حرمین کی خاطر ان عشق کے بندوں کو تیرا کا سفر دے ناموس نبوت پہ ہو جسے کٹنے کا سلیقہ ملت کے جوانوں کو وہ گردنوں سر دے تھک ہار کے بیٹھے ہیں جو تن ہوا سے انہیں طاقت و پرواز کو شاہی کا جگر دے آسیس کی الہی تیرے گھر میں دعا ہے دے موت شہادت کی طیبہ کا نگر دے تمام حضرات محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعظم اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سرورہ حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم
کہ دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رونق محفل حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق احمد صدیقی صاحب زید مجدود والد محترم صوفی غلام سرور صاحب حافظ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد عتیق الرحمان صاحب، حضرت مولانا صاحبزادہ محمد حسنات احمد جلالی صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مظہر یونس صاحب، وارثان منبر و محراب ارباب فکر دانی، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال والفضل والتوفیق سے رکن کی سرزمین پر آج اہلیان رکن کی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا یہ گلدستہ اپنی خوشبوئیں بکھیر رہا ہے۔ انجمن تحفظ عقائد اہل سنت اور ادارہ صراط مستقیم رکن کے زیر اہتمام آج عظیم الشان عظمت اسلام سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے اس سیمینار کے منتظمین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی بڑی کوشش کے ساتھ یہ تاریخ ساز اجتماع منعقد کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں رکن کے تمام علماء کرام اور تمام برادریوں کے نمائندگان کی یہ مشترکہ کاوش ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ نور و نور کا موسم ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہر اس شخص کو اجر عظیم عطا فرمائے جس نے اس سیمینار کے انعقاد کے سلسلہ میں کسی لحاظ سے بھی کوئی حصہ لیا ہے اور کوشش کی ہے، اور جتنے بھی سامعین موجود ہیں رب ذوالجلال سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بابا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور اس نعمت پر ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی اس نے توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ آج ان حالات سے امت مسلمہ کا یہ کارواں گزر رہا ہے، بہت سی آزمائشیں ہمارے راستے میں کھڑی ہیں، اور قدم قدم پر مسلم امت کو آزمایا جا رہا ہے۔ اندرونی بیرونی خطرات مسلم امت کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے معاذ اللہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں حق پرستوں کا یہ کام ہے کہ وہ منزل کی طرف متوجہ ہو کر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور منزل کو پانے کے لیے دن رات محنت کرتے رہتے ہیں۔ آج کا عظمت اسلام سیمینار مایوسیوں کو دور کرنے کے لیے ہے، اور منزل کی امید اور منزل تک پہنچنے کی جذبوں کو پیدا کرنے کے لیے ہے۔ آج کا عظمت اسلام سیمینار مسلم امت کو بدعقیدگی، بدعملی
اور نام نہاد روشن خیالی سے بچانے کے لیے ہے۔ آج کا یزمت الاسلام سیمینار یہود کے مقابلے میں اور دیگر ادیان کے مقابلے میں جو اسلام کی عظمت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہے۔ آج کا یزمت الاسلام سیمینار ایک مسلمان کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ اسے ہر چیز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب نور ہمارے سینوں میں ہے، جب حق ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ قافلے منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ آج کا یہ سیمینار مسلم امت کی جو بربری ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہے، اپنے انصاف کے لیے ہے، اپنی کمزوریاں دور کرنے کے لیے ہے، اپنا شیڈول برابر کرنے کے لیے ہے، اور بولا ہے عمل جو سچ میں پہلے رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا تھا، اس کی طرف قوم کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، اور وہ نصاب ہدایت جو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار کرم میں اور صفا میں اس امت کو عطا فرمایا تھا، اس نصاب ہدایت کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد قرب و جوار سے دور دراز سے آپ تمام لوگ بیٹھے ہیں، بڑا شوق ذوق اور بڑی بیداری نظر آ رہی ہے۔ رب ذوالجلال ہماری اس بیداری کو سلامت رکھے اور دین مدینی کا جھنڈا تھامے ہوئے غلبہ اسلام کی خاطر دن رات محنت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ رکن کی سرزمین وہ سرزمین ہے یہاں مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اشرف جلالی صاحب فاضل جامعہ محمدیہ نوری شریف نے اپنی پوری زندگی خرچ کی اور قرآن و سنت کا فیض بانٹتے رہے۔ یقیناً آج کی بیداری ان کی اس تبلیغ کا ثمر بھی ہے۔ میرے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی لارے خطاب میں ہمیں خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سست مت رہنا، سست مت اختیار کرنا اور غم مت کرنا، تم ہی غالب آنے والے ہو اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ یقیناً ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی عظمت موجود ہے، ایمان کی دولت موجود ہے۔ ہم سب غلبہ چاہتے ہیں، ہم سب اسلام کا پھر سے عروج چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ امت کی حال زار ختم ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ رب ذوالجلال حوصلہ بخش رہا ہے اور ہمیں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والوں تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس سستی دور رکھو، منزل کی طرف متوجہ رہو، اور خالق کائنات جل جلالہ نے جو نصاب عطا فرمایا ہے اس نصاب کی طرف توجہ رکھ کے زندگی کی شب روز بسر کرو۔ رب ذوالجلال کے وعدے کے مطابق انشاءاللہ وہ دن پھر آئے گا کہ جب ہر طرف دین کا غلبہ ہوگا، آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر کبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب پورے ہو گیا کر جلوائے خورشید سے یہ چمن معمول ہوگا نغمہ توحید سے۔ چند ضروری باتیں آج کے اس سیمینار میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں بنیادی طور پر نصاب عقیدے کا نصاب ہے اور اس کے بعد عمل کا نصاب ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں سچا ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور پھر محبت کا نصاب پورے کا پورا ایسا ہے کہ رب ذوالجلال نے سنی کے سینے کو اس کا گلدستہ بنایا ہے۔ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے
فرمایا ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی کما فرض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج. ہر طرح کا نصاب بیان کرتے ہوئے دین متین نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور آج ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جو نصاب محبت قرآن نے ہمیں دیا ہے اللہ کے فضل سے وہ پورے کا پورا ہمارے سینوں میں موجود ہے. رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ ایمان لائے وہ ہر چیز سے بڑھ کے رب ذوالجلال سے پیار کرتے ہیں. اس کی محبت کا سمندر بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے سینوں میں وہی عقیدہ توحید موجود ہے جو فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا تھا. ادھر امتیں بگڑ گئی، بدل گئی، سالوں میں ان کے عقیدے بدل گئے، مگر ادھر 14 صدیاں گزر چکی ہیں. آج بھی ہر مومن اپنے عقیدہ توحید کی لذت کو محسوس کرتا ہے. ہر سینے کے اندر نور توحید موجود ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر مومن اپنے رب سے محبت کرنے والا ہے. دوسرے نمبر پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تذکرہ رب ذوالجلال اس انداز میں کیا ہے جب کچھ لوگ اللہ کو اس انداز میں پانا چاہتے تھے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے آپ کو محروم رکھ کے اللہ کی محبت کا نمائندہ بنانا چاہتے تھے. ان کا رب نے ذکر بھی کیا قرآن میں اور ان کا رد بھی کیا. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. یہود و نصارہ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے بڑے برگزیدہ ہیں، معاذ اللہ ہمارا رب سے ڈائریکٹ رابطہ ہے. رب ذوالجلال نے ان کا رد کرتے ہوئے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تجھے چھوڑ میرا بننا چاہتے ہیں، کبھی بھی وہ شخص کامیاب نہیں ہوگا، اس کو میری محبت حاصل نہیں ہوگی جو درے محبوب سے ہو کے نہیں آ رہا. اسے ہی میں اپنا محبوب بناؤں گا جو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے. بلکہ فرمایا جب وہاں سے محبت ہو پہنچے گی اس شخص کو میں صرف اپنا محب ہی نہیں محبوب بھی بنا دوں گا. ان محبتوں کے ساتھ ساتھ جو محبتوں کا نصاب وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ مجمعین کی محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا جامع فرمان ہے. فرمایا ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہم. فرمایا لوگوں میرا کلمہ پڑھنے والوں، رب نے تجھ پر میرے رب کی محبت کے سوا اور 4 محبتیں بھی فرض کر دی ہیں. کیسی فرض ہیں؟ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے زکات فرض ہے، ایسے ہی رب ذوالجلال نے ایمان والوں پر ان لوگوں کی محبت کو بھی واضح کر دیا. وہ کس کی محبت؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلے نمبر والے کی محبت، دوسرے نمبر والے کی محبت، تیسرے نمبر والے کی محبت، چوتھے نمبر والے کی محبت. ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر. رب ذوالجلال نے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت کو فرض کر دیا ہے. وحب عمر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کو لازم کر دیا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت کو لازم کر دیا ہے، اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی محبت کو لازم کر دیا ہے. یہ محبت کا نصاب. ادھر حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، اور ادھر اپنے سینے کو دیکھو. ہمیں کہیں بھی ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں کہیں بھی جھجک محسوس نہیں ہوگی، ہمیں کسی محبت کا ذکر کرتے ہوئے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی. رب ذوالجلال نے یہ ساری محبتیں اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہیں.
اور یہ اہل سنت کا ترا امتیاز ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل، محبت کے ساتھ اطاعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا جامع انداز ہے بیان کرنے کا. آپ نے ایک ہی شریف کے اندر محبت پر بھی درس دیا، ساتھ اطاعت پر بھی درس دیا. جہاں حضرت صدیق اکبر کی محبت کا تذکرہ کیا وہاں نماز کی فرضیت کا تذکرہ کیا. جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت کا ذکر کیا وہاں زکات کی فرضیت کا ذکر کیا. جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت کا ذکر کیا وہاں حج کی فرضیت کا ذکر کیا. جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا ذکر کیا وہاں روزے کی اور رمضان کی فرضیت کا ذکر کروا دیا. جامع دین اسلام، اس کی تعلیمات کتنی روشن ہے، کتنی جامع ہے. ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے گھر کسی چیز کی کمی نہیں. مسلمان للچائی ہوئی نگاہوں سے غیروں کو دیتے، مسلمان للچائی ہوئی نگاہوں سے اور کسی طبیب یا کسی شفاخانے میں کرتے تھے. رب ذوالجلال نے ہر مرض کا علاج قرآن و سنت کی شکل میں مسلمان کو عطا فرمایا ہے. دیکھیے عظمت اسلام کس قدر ہے. آج جس وقت اپنے کام کے لیے نکلتا ہے رستے میں اس کو کئی رکاوٹوں کا سامنا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، پیاس لگتی ہے، بھوکا ہوتا ہے، کئی زخمی بھی ہو جاتا ہے اور پھر جا کے اسے اپنی منزل نصیب ہوتی ہے. کوئی سودا خریدنے گیا تھا، کوئی سودا بیچنے گیا تھا، کسی کو ملنے گیا تھا، کسی کام کے لیے گیا تھا. وہ جو آخر میں جا کر اسے 10 منٹ میں مطلب ملا اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے. مگر خدا کا قسم مومن تو پانچوں بھی ہیں، مومن کے بارے میں آ رہے ہیں. مومن ہر لحاظ سے فائدے میں ہے، ہر وقت فائدے میں ہے، ہر وقت حاضری لگ رہی ہے اور ہر وقت اللہ مومن کو اپنے فضل سے نواز رہا ہے. جی جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی آستانہ عالیہ بھکی شریف، آپ ہماری بزم میں رونق افروز ہوئے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی آمد پر زور سے نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آستانہ عالیہ بھکی شریف، آستانہ عالیہ بھکی شریف، حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد نوید الحسن صاحب مشہدی آستانہ عالیہ بھکی شریف. اہل سنت کی جا، اہل سنت کی جا، اہل سنت کی جا. آواز کم تھوڑی اور ٹکرا رہا اس میں آپ ساؤنڈ آ رہا ہے. ساؤنڈ آ رہا ہے. زندہ باد، زندہ باد. محتشم سامع حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے ہمارے اس سیمینار کی صدارت کے لیے
پیر طریقت، راہبر شریعت، پروردہ آغوش و ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھٹی شریف کرسی صدارت پہ جلوہ گر ہو چکے ہیں. رب ذوالجلال آپ کا سایہ اہل سنت و جماعت پہ تا دیر سلامت فرمائے. اسلام کی عظمت کا احساس اس طرح ہونا چاہیے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ما اصاب المسلم من نصب ولا وسط ولا هم ولا حزن ولا اذى حتى الشوكة تشاكها الا كفر الله بها من الخطايا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ جس کے دل میں ایمان ہے اور وہ مسلمان ہے، وہ ہی جا رہا ہو، چلتے چلتے تھک جائے، اگر کہ دنیا کے کام میں جا رہا تھا مگر جائز تھا، وہ تھک گیا تو رب ذوالجلال اس کی تھکاوٹ پر بھی اس کے گناہ معاف فرما دے گا. اور اگر وسط کہتے ہیں بیماری، اگر اس کو بیماری آ گئی، زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، چونکہ مومن ہے اس پر اس کو نمبر لے لے. ایک آدمی کو کچھ نہیں ملے گا، وہ تھکتا رہے، وہ کتنی بھی مشقت برداشت کرتا رہے، لیکن مومن کو اسلام کا کتنا فائدہ ہے. اسلام میں حالت اسلام کے اندر اس کو جو تھکاوٹ ہوئی وہ بھی باعث اجر ہے، اس پر کوئی بیماری آئی اس کو ثواب ملے گا، اس کو جو غم پہنچا اس پر بھی اس کو نہیں ملے گی. گھر میں تھا بجلی چلی گئی، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس پر بھی اس کو نہیں مل گئی ہے. تھوڑی سی مصیبت اس پر آئی اس پر بھی اس کو اجر ملے گا. یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے رب ذوالجلال کے ہاں کانٹا چبھنے پر بھی اس کے گناہ چڑھتے ہیں لیکن اس کو مل جاتے ہیں. کیا سعادت ہے مسلمان ہونے میں، کتنی بڑی عظمت ہے اسلام میں رہنے کی. ایک دوسرا شخص جو اس سے محروم ہے وہ چکنا چور ہو جائے، زخمی ہو جائے، بازپاش ہو جائے، اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن بندہ مومن اس کو رب ذوالجلال نے اتنا خصوصی توحفہ عطا فرما رکھا ہے. ہر جگہ میں نیکی ہے، ہر طرف بھلا ہے. بلکہ صحیح بخاری شریف میں ایک گھوڑے کا تذکرہ ہے کہ جس کو اس کے مالک نے جہاد کے لیے پالا تھا، وہ گھوڑا جتنا چارہ چرتا ہے ہر پتے کی عوض میں لیتی ہے، جتنا پانی پیتا ہے ہر قطرے کی عوض میں لیتی ہے. اور یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ہی اجر والا گھوڑا رکھ دیا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے، اسلام کے غلبہ کی خاطر جس گھوڑے کی اتنی ویلیو ہے تو گھوڑے پر بیٹھنے والے کا مقام کیا ہوگا جو اسلام کی خاطر اپنی صلاحیت سے اس عالم کا جو اسلام کی خاطر اپنا وقت دے، اس کارکن کا کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہوگا جو اسلام کے لیے تیاری رکھتا ہے، اسلام کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے، اسلام کی ترقی کے لیے اس کے دل میں تڑپ موجود ہے، باقی چیزوں پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے اس کے اندر جذبہ موجود ہے، رسم و رواج پر شریعت کو بالا کرنے کے لیے اس کے اندر شوق موجود ہے. وہ کس قدر اجر بن چکا ہے، وہ جدھر گزر رہا ہے. اگرچہ وہ کارکن ہے، کوئی بہت بڑی اعلیٰ شخصیت روحانی یا علمی نہیں، لیکن کیونکہ اس نے اپنے آپ کو وقت اسلام نہیں کر رکھا ہے، رب ذوالجلال اس کو قدم قدم پر نیکیوں کے کئی جہان عطا فرما دیتا ہے. اس واسطے آج عظمت اسلام سیمینار میں بیٹھے ہوئے اپنے اس تصور کو پکا کریں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں نوازا کتنا ہے،
اس کی مہربانی کتنی ہے. اسلام میں رہنا، اسلام میں بوڑھا ہو جانا، اسلام میں رہ کے دنیا سے چلے جانا، اسلام کے اوپر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر کے زندگی سے فارغ ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحے کا اجر بیان کرتے ہیں. ابن کثیر میں وہ حدیث موجود ہے، ما من عبد یامر بالاسلام 40 سنۃ الا صرف اللہ عنہ انواع من البلاء. فرمایا جو شخص حال میں اسلام میں 40 سال کا ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال اس سے کئی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے. چونکہ یہ 40 سالہ مسلمان ہے، اس کو 40 سال اسلام میں گزر گئے، اور ہر جہد اتنی عظیم ہے جو بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، وہ اس لیے نوازا گیا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا. اس لیے عظیم ہے کہ اس کو رب ذوالجلال نے اس جگہ تک پہنچائی جہاں وہ پھسلتا گناہ کی گھاٹی میں جاتا، اس کا دل ویران ہوتا، وہ جھوٹا دل لے کر بلوغ سے پہلے ہی چلا گیا. لیکن جس کو اسلام میں بڑے ہونے کا وقت ملا ہے، خسارہ اس کو بھی نہیں ہوا، بلکہ فائدہ اتنا ہے باقی چیزیں جو عمر بڑھتی جاتی ہے ان کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے، لیکن اسلام میں جو عمر بڑھتی جاتی ہے وہ بندہ رب کے دربار میں زیادہ برگزیدہ بن جاتا ہے. یہاں تک کہ جب 40 سال گزر جاتے ہیں، رب ذوالجلال انعام کے طور پر اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے بری فرما دیتا ہے. اس کو کوڑ کا مرض نہیں لگے گا، اس سے جزام کو، برس کو رب ذوالجلال نے جنون کو اس سے جدا کر دیا ہے. یہ اسلام میں رہنے کی وجہ سے اس کو ایڈوانٹیج ہو گیا، اس کو فائدہ مل گیا کہ اس نے کیونکہ حالت اسلام میں 40 سال گزارے ہیں. میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من شاب شابا فی اسلام کانت نورا یوم القیامہ. جو اسلام میں پورا ہو جاتا ہے رب ذوالجلال اس کے بڑھاپے کو باشر کے دن کا روح بنا دیتا ہے. 40 سال یہ صورتحال ہوئی. اذا بلغ ال50 جب 60 سال کا ہو گیا لیکن اللہ له الحساب، اللہ نے اس کے حساب کو نرم کر دیا. وَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ رَزَقَ اللَّهُ لَهُ الْإِنَابَةَ جب 60 سال کا ہو گیا تو رب ذوالجلال نے اسے اپنے دربار میں چھپنے کا مزید جذبہ عطا فرما دیا. اب اس کی وہ حیثیت نہیں جو 20 سالہ جوان کی ہوتی ہے. جب 20 سال کا تھا اس وقت طبیعت اور بھی، جب 60 سال کا ہے اب طبیعت اور ہو گئی ہے. ایک انقلاب آ گیا ہے اس کے مزاج میں. یہ ہمارے اس طرح ہوتا ہے. اور اس وقت اذا بلغ 70 سال کا ہو جاتا ہے، اسلام میں 70 سال ہو رہا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 70 سال اسلامی سرحد کی بنیاد پر اس نے 70 سال بابا کو سجدہ نہیں دیا، اس نے 70 سال کسی اور دین کو قبول نہیں کیا. یہ 70 سال ماں کے دودھ سے لے کر 70 سال کا ہونے تک اسلام نہیں رہا ہے. اس نے کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے کہیں فارم فل کر کے قادیانیت کا یا یہودیت عیسائیت کا اپنی زندگی کا ایک دن بھی نہیں گزارا. اس نے پوری زندگی کھائی ہے، ہل چلا کر دکان میں سودا پھیر کر اپنی زندگی بسر کی ہے. اس نے کوئی دوسرا مذہب قبول نہیں کیا. 70 سال پر رب ذوالجلال یہ انعام دیتا ہے. اللہ اس کو پہلے گناہ بھی بخش دیتا ہے، پچھلے گناہ بھی بخش دیتا ہے. ایک کافر بھی 70 سالہ بوڑھا ہے، منحوس ہے.